الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسلمان کے لیے 4 باتوں کی جانکاری ضروری ہے جس میں اس کی نجات ہے، یعنی ان 4 چیزوں کی جب ایک انسان جانکاری حاصل کر لیتا ہے اور ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اتار لیتا ہے تو وہ کامیاب ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر علم، اور علم عمل سے پہلے ضروری ہے، علم ایمان سے پہلے ضروری ہے، علم مسلمان بننے سے پہلے ضروری ہے۔ دوسرے مذاہب میں آپ دیکھیں گے کہ نسبت جس مذہب کی طرف ایک آدمی کی ہوتی ہے اس مذہب کا وہ آدمی مانا جاتا ہے، لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ میری نسبت اگر مسلم گھرانے کی طرف ہے تو میں مسلمان ہی رہوں، بلکہ مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی علم والا نہیں ہے تو یہ بات نوٹ کیجئے کہ وہ مسلمان نہیں۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ سے پہلے علم حاصل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں باب باندھا، باب العلم قبل القول والعمل، باب ہے علم حاصل کرنے کا بولنے اور عمل کرنے سے پہلے۔ اور اس ضمن میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نقل کیا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ گویا کہ جو کوئی بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے مسلمان بننا چاہتا ہے، مسلمان بننے سے پہلے لا الہ الا اللہ کو جاننا ضروری ہے۔ گویا کہ مسلمان ہونے سے پہلے علم ضروری ہے، جس کے پاس علم نہ ہو مسلمان نہیں، جس کے پاس علم نہ ہو مسلمان نہیں۔ اور علم کس چیز کا ہونا چاہیے؟ علم 3 چیزوں کا ہونا چاہیے۔ کتنی چیزوں کا؟ 3 چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پر رب کا علم، دوسرے نمبر پر دین کا علم، تیسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم۔ رب کا علم کیا ہے؟ کہ ایک انسان جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جس ذات نے ہم کو وجود بخشا ہے، اس کے بارے میں جانیں، اس کی مخلوقات میں اس کی نشانیوں کو دیکھ کر کے، اس کے ناموں اور اس کی صفتوں کو دیکھ کر کے۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ان گنت نام ہیں، لیکن ان ناموں میں سے 99 نام ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو ان کو یاد کر لیتا ہے، ان کے مطابق عمل کرتا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ تو ان ناموں اور ان صفتوں کے ذریعہ اللہ رب العالمین کی پہچان کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ہم سمجھ سکیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے دین کو جاننا چاہیے۔ اللہ کا دین کیا ہے؟ اللہ کا دین اسلام ہے، جس کے علاوہ اور کوئی دین انسانیت سے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی چاہت رکھے گا اللہ اس سے قبول نہیں کرے گا، اور آخرت میں وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِّنْ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کوئی بھی اس امت کا، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، میرے پیغام کے بارے میں سنتا ہے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ ہے اسلام جس کے ہم ماننے والے ہیں۔ اور اس دین کے 3 مراتب ہوتے ہیں۔ کتنے مراتب ہیں؟ دین کے 3 مراتب ہیں: اسلام، ایمان اور احسان۔ اور جب اسلام کی بات آتی ہے تو اسلام کے کتنے پلرز ہیں؟ کتنے ہیں؟ 5 پلرز ہیں: کلمہ شہادت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور طاقت ہو تو زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا۔ دین کا دوسرا درجہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایمان، اور ایمان کے کتنے پلرز ہیں؟ 6۔ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ تو یہ دین کا دوسرا مرتبہ ہوا۔ دین کا پہلا مرتبہ کیا ہوا؟ اسلام۔ دین کا دوسرا مرتبہ کیا ہوا؟ ایمان۔ اور دین کا تیسرا مرتبہ ہے احسان۔ احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ احساس نہیں ہوتا ہے تو یہ سمجھو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو پہلا درجہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں مشاہدہ، دوسرا درجہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں مراقبہ۔ یہ سوچنا ہے کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے تو یہ سوچنا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ دین ہے جس کے 3 مراتب ہوتے ہیں: اسلام، ایمان اور احسان۔ اسلام کو سمجھنا چاہیے، ایمان کو سمجھنا چاہیے، اور احسان کو سمجھنا چاہیے۔ تو یہ نالج ضروری ہے، اسلام کا نالج ہو، ایمان کا نالج ہو، احسان کا نالج ہو۔
پھر اس کے بعد ضرورت کیا ہوتی ہے؟ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرے، اللہ کا علم حاصل کیا، دین کا علم حاصل کیا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنایا، انہی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہم تک یہ دین پہنچایا ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو یہ دین ہم تک نہیں پہنچتا۔ تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے ہیں اس کی تصدیق ہونی چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان پہ عمل ہونا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے ہمیں اپنے آپ کو روک لینا چاہیے، اور اللہ کی عبادت کیسے کرنی چاہیے؟ ویسے ہی کرنی چاہیے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اور عمل کی قبولیت کی کتنی شرطیں بنتی ہیں؟ 2 شرطیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ 2 شرطیں ہیں، اخلاص اور متابعت، یعنی ایک اللہ کے لیے وہ عمل ہوگا، اور کیسے ہوگا وہ عمل؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ گویا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ جس کا ہم اقرار کرتے ہیں اس میں 2 سوالوں کا جواب ہے، عبادت کس کی کرو گے اور عبادت کیسے کرو گے؟ تو عبادت کس کی ہوگی؟ ایک اللہ کی ہوگی، یعنی اس میں اخلاص ہوگا۔ عبادت کیسے ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی، یعنی متابعت پائی جائے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پایا جائے گا۔ تو گویا کہ عمل کی قبولیت کی 2 شرطیں ہوئیں، اخلاص اور متابعت۔ تو گویا کہ خلاصہ یہ سمجھیں کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے دین کو جانے، اسی طریقے سے اپنے رب کو جانے، اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں باضابطہ کتابیں ملتی ہیں، ہر زبان میں یہ کتابیں دستیاب ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں، اس نبی کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی ہر زبان میں کتابیں ہیں، ان کتابوں کا مطالعہ کرے۔ اور آج تو یوٹیوب کا زمانہ ہے، بہت سارے ویڈیوز بھی آتھینٹک، لیکن آتھینٹک ویڈیوز پائے جاتے ہیں، ان ویڈیوز کو سن کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ جانکاری ہے، اس کے بعد عمل کا درجہ آتا ہے۔ تو گویا کہ پہلے نمبر پر علم حاصل کرنا ہے، اور جب علم حاصل کر لیتے ہیں تو عمل ضروری ہے، کیونکہ علم ہے عمل نہیں تو بیکار ہے، عمل ہے علم نہیں تو بھی بیکار ہے۔ اسی لیے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہر نماز کی رکعت میں، اس میں کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ انعام جن پر ہوا ان کا عمل کیا تھا؟ وہ علم کے ساتھ عمل کرتے تھے۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ مت دکھانا جن پر تیرا غضب اترا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ ان کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ کون تھے؟ یہود تھے۔ ولا الضالین، اور نہیں گمراہوں کا راستہ۔ یہ کون تھے؟ یہ نصارہ ہیں۔ نصارہ نے کیا کیا؟ علم کے بغیر عمل کیا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جو علم کے مطابق عمل کرتے تھے، نصارہ کے طریقے سے بچا جنہوں نے جہالت میں عمل کیا، اور یہودیوں کے طریقے سے بچا جنہوں نے علم رکھتے ہوئے عمل نہیں کیا۔ تو ایک مومن کی شان کیا ہونی چاہیے کہ علم ہے تو اس کے مطابق عمل کرے، نمازوں کی پابندی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، روزوں کا اہتمام ہے، صدقات و خیرات کا اہتمام ہے، حج فرض ہے تو حج کرنا ہے، معاملات کو دیکھنا ہے، منہیات سے رکنا ہے، زندگی میں جو بھی اسلام کا حکم ہے اسے اپنی زندگی میں اتارنا ہے۔ اور جب حقیقی معنوں میں علم حاصل کر لیتے ہیں، اس پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں، تو تیسرا درجہ بھی ابھی ضروری ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کی طرف دوسروں کو بلانا بھی۔ تو علم، عمل اور دعوت، یہ تیسرا جو کام ہے نجات کے لیے، وہ یہ ہے کہ دوسروں کو اس کی طرف بلائیں بھی۔ بلغوا عنی ولو آیہ، ایک بات بھی جانتے ہو، ایک آیت بھی میری طرف سے تمہیں پہنچتی ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دوسروں تک یہ بات پہنچائے جو اس نے سیکھا ہے، جو اس نے جانا ہے۔ ایک نو مسلم اسلام قبول کرتا ہے اور اس کے تیسرے ہی دن مسجد میں جاتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے، مائکروفون لیتا ہے نماز کے بعد اور سورہ فاتحہ سنانا شروع کر دیتا ہے۔ امام پریشان، مسجد میں سارے لوگ پریشان کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی، تو اس نے کہا کہ اس لیے کہ میں نے 3 دن پہلے اسلام قبول کیا ہے، اور میں نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پڑھی، بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی جانتے ہو تو اسے پہنچاؤ۔ میں نے 7 آیتیں یاد کر لی تھی، اس لیے میں نے چاہا کہ لوگوں تک اسے پہنچا دوں۔ آج ہمارے پاس کتنا دین کا نالج ہے، تو ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو آتھینٹک نالج اس تک پہنچتا ہے دوسروں سے شیئر کرے۔ یہ نجات کے لیے ضروری ہے، یہ آپشن نہیں ہے بلکہ نجات کے لیے ضروری ہے۔ تو علم، عمل، دعوت، نجات کے لیے تیسری چیز دعوت بھی ہے۔ اور جب دعوت دیں گے تو ہمارے راستے میں پھولوں کی سیج نہیں بچھائی جائے گی، کانٹوں سے گزرنا ہوگا۔ لوگ اٹھ پٹانگ بول سکتے ہیں، لوگ پتھر پھینک سکتے ہیں، لوگ برا کہہ سکتے ہیں، کہنے دیں، لیکن ہم نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے؟ نبیوں کا راستہ اختیار کیا ہے۔ ہم دنیا کا سب سے بہتر کام کر رہے ہیں تو اس میں کانٹوں سے گزرنا پڑے گا، تو وہاں پر صبر کرنا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ العصر میں ہمیں سمجھائی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانہ کی۔ زمانہ کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ 3 طرح کا ہوتا ہے، جو گزر گیا، جس سے گزر رہے ہیں، جو آنے والا ہے۔ اللہ نے کہا قسم ہے زمانہ کی، انسان گھاٹے میں تھے بھی، گھاٹے میں ہیں بھی، گھاٹے میں رہیں گے بھی، اور سارے انسان گھاٹے میں تھے، گھاٹے میں ہیں، گھاٹے میں رہیں گے۔ فائدے میں کون ہے؟ جو ایمان لائے، نیک عمل کیا، حق کی وصیت کی اور صبر کی تلقین کی۔ تو یہ 4 صفات اگر ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں ہم کامیاب ہیں، ورنہ ارب پتی ہوں، کھرب پتی ہوں، ملکوں کے پردھان منتری ہوں، گھاٹے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں، تھے بھی، ہیں بھی، رہیں گے بھی۔ تو یہ 4 صفات ہیں، انہیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں انہیں اتارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔